نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان کی عدالتی تاریخ کوئی ایسی درخشاں تاریخ نہیں ہے کہ جس پر فخر کیا جا سکے، لیکن آج پاکستان کی عدالتی تاریخ کی اگر اس میں تھوڑی بہت کہیں ایسی قابل عزت صورتحال تھی تو شاید آج اس کو ہم نے دفن کر دیا ہے، اور اس کے بعد اس کا شاید نماز جنازہ بھی نہ پڑھا جا سکے، کیونکہ ایسی میتیں جو ہیں بغیر کسی دعا کے ہی دفن کی جاتی ہیں۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ یوں تو جسٹس منیر سے شروع ہوتی ہے کہ جس نے پاکستان کے اندر آنے والے ہر آمر، غاصب اور اقتدار پر قبضہ کرنے والے کو راستہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی بھی سکسیسفل ریولوشن، یعنی وہ اقتدار پر قبضہ کہ جو کسی طور پر لوگوں کے منتخب نمائندوں کو اتار کر کیا جائے، خواہ وہ فوج کرے یا کوئی اور طاقت کرے، اور جس کو دنیا پوری جو ہے وہ مان لے، تو یوں سمجھو کہ وہ سکسیسفل ریولوشن جو ہے وہ جسٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ کامیاب انقلاب جو ہے وہی جائز ہوتا ہے۔ اس نے پوری دنیا کے میکسم کے وہ جو دنیا کے اندر انصاف کا جو محل تعمیر ہوتا ہے اس کے بالکل الٹ فیصلہ کیا تھا۔ یعنی بے شک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی المناک شہادت تھی، لیکن کائنات کا ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ وہ حق پر ہیں، اور یزید چونکہ حکمران تھا اور اس کے پاس طاقت اور قوت تھی، اور اس کی طاقت اور قوت کو اکثریت نے تسلیم بھی کر لیا تھا، لیکن اس کو ناجائز سمجھتے تھے۔ یہی وہ بنیادی اصول ہے کہ جس کی بنیاد پر آکوپیشن اور اس کے ساتھ سبجیکٹس کی تھیوری جو ہے وہ دنیا میں چلتی ہے، اور اس وقت اسرائیل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی بنیادی فلسفے کے اوپر ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک آکوپائنگ فورس ہے، طاقت کے تحت ہے، اور آکوپیشن کی ڈیفینیشن یہی کی جاتی ہے کہ آپ وہاں پر قابض ہوں اور عوام کی مرضی کے خلاف قابض ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کی ایک ہوسٹائل آرمی ہو اور ہوسٹائل جوڈیشری ہو، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طور پر اس کو نافذ العمل بھی کر سکیں۔ اب ایوب خان جب آئے تھے تو ظاہر بات ہے کہ آپ عوام کی مرضی اور منشا کے خلاف آئے تھے، اگرچہ کہ بڑی تھیوریز دی جاتی ہیں، لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی تھیں، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، لیکن اس کے چند سالوں کے بعد جب الیکشنز ہوئے تھے مادر ملت فاطمہ جناح کا، تو اس الیکشن کے اندر اصل میں تو ایوب خان ہار گئے تھے، اور مشرقی پاکستان میں تو ان کی دھاندلی بھی نہیں چل سکی تھی، اور جہاں بھی کہا جاتا ہے کہ اس سارے کے سارے رزلٹس کے اندر جس طرح ان کو لوکل باڈیز کے ممبرز کو آ کے ڈرایا دھمکایا گیا تھا، تو جہاں پر ووٹ جیتنے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقبول نہیں تھے جس کو انہوں نے مقبولیت کا درجہ دیا تھا۔ اس کے بعد میں لمبی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، میں آج کے واقعے کی بات کرتا ہوں۔ بلکہ آج کے واقعہ جو ہے آج سے 4 سال پہلے سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی قانون کے تحت مجرم جو ہوتا ہے وہ قابل عزت نہیں ہوتا، ملزم قابل عزت ہوتا ہے۔ ملزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ملزم جو ہے یہ لاڈلا بچہ ہوتا ہے عدالت کا، یعنی ایک آدمی جو کسی مقدمے میں پیش ہے اور اس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، قتل کیا ہے، لیکن اگر ثابت نہیں ہوتا تو اس وقت تک وہ لاڈلا بچہ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ گوز ٹو دی ایکیوز، کہ یعنی کسی شک کا فائدہ جو ہے وہ ہمیشہ ملزم کو دیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ملزم ایک سزا یافتہ ہو جاتا ہے، اس کو سزا سنا دی جاتی ہے، تو وہ اپنی تمام تر عزت، اپنی تمام تر حرمت، اپنی تمام تر اس جسے کہتے ہیں سہولت، اس سے وہ اس کو استثناء حاصل نہیں ہوتا، وہ قابل عزت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مجرم بن جاتا ہے۔ اس مجرم کا عدالت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس مجرم کا اس پروسیکیوشن کے ساتھ، تفتیشی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا ایک ایس ایچ او ایک آدمی کی تفتیش کرتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس نے چوری کی ہے فلاں گھر کے اندر،
اور وہ عدالت کے سامنے پیش کرتا ہے، پیش کرنے میں عدالت اس کو سزا سنا دیتی ہے، عدالت پھر اس کو حکومت وقت کے حوالے کرتی ہے کہ میرے فیصلے کو اتنے عرصے کے لیے اس کو امپلیمنٹ کر دو، یعنی یہ 10 سال کے لیے جیل میں گیا ہے تو اب وہ جیل کا قیدی ہے، اس کو رہائی دینی ہے تو اس کے اندر ریمیشن کرنی ہے، وہ بھی جیل رولز کے تحت ہے، اس نے اچھا کنڈکٹ کیا، عدالت کا کوئی تعلق نہیں، اس کی سزا کم کر دی جائے، یہ بڑے زبردست قسم کے اس کے حالات واقعات رہے ہیں، ایم این اے رہا ہے، اس نے بعض بات تو اس میں جیل معلوم ہے کہ گریجویشن کیا ہے تو اس کو بی کلاس دے دی جائے، اس نے 2-3 مضامین پاس کر لیے، حفظ قرآن کر لیا، اس کو تھوڑا سا کم کر، اس کا عدالت کے ساتھ کوئی تعلق نہ اس ایس ایچ او سے پوچھا جاتا ہے کہ جس نے اس کے خلاف تفتیش کی تھی۔ تو سب سے پہلے تو جس وقت آج سے 4 سال پہلے نواز شریف صاحب کو پاکستان کی عدالت نے چھٹی دی تھی ایک وزیر اعظم بعد میں بننے والے شہباز شریف کے بانڈ کے اوپر، تو چھٹی اس لیے دی تھی کہ وہ بیمار ہیں، ان کا علاج ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر پرزن رولز کے اوپر اقوام متحدہ نے جو چارٹر بنایا ہے، اس کے چارٹر کے تحت پرزنرز کے حقوق متعین کیے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ پرزنر کو، قیدی کو قید خانے کے اندر سہولیات فراہم ہونی چاہیے، بے شک لندن کا کرومویل ہاسپٹل آپ کو وہاں لانا پڑے۔ اسی لیے جب ان کو ہسپتال میں شفٹ کیا جاتا ہے تو ایک ایسی جگہ شفٹ کیا جاتا ہے جہاں پر پولیس کی گارڈ موجود ہو، لیکن دنیا کا ایکسپرٹ ترین جو بندہ ہے وہ ان کو پہنچایا جاتا ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، خواہ وہ سرجن ہو، کوئی ہو، اور لیکن وہ کسٹڈی میں رہتا ہے۔ پھر عدالت ہمیشہ کسی بھی شخص کو اگر کہیں بھیجتی ہے تو ہمیشہ اس جگہ پہ بھیجتی ہے کہ جہاں سے وہ واپس بلا سکے۔ نواز شریف صاحب کو لندن بھیجا گیا، جہاں نہ سپریم کورٹ کا سمن چلتا تھا، نہ ہائی کورٹ کا چمن چلتا تھا، نہ کسی چھوٹی عدالت کا، اور نہ کوئی وارنٹ جا کے دکھا سکتا تھا کہ نواز شریف صاحب تشریف لائیں ہمارے ساتھ، ہم چلیں واپس چلتے ہیں۔ یہ دنیا کی عدالتی نظام میں ایک انوکھا تجربہ تھا جس سے لوگوں کی آنکھیں کھڑی ہوئیں، اور لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک آدمی واقعی ہو سکتا ہے بیمار ہو اور عدالت نے اس کو ریلیف دے، تو عدالت ہماری بڑی کمپیشنیٹ ہے، بڑی دنیا میں ایسی عدالتیں کبھی نہیں ہوتی جیسی ہماری عدالت ہے، اتنی محبت دکھاتی ہے، اتنی رحمت دکھاتی ہے، اتنی مرحمت کرتی ہے، کمال کر دیا جی کہ نواز شریف ذرا سا پلیٹلیٹس کم ہوئے، ان کو کہ نہیں اس کی جان بہت قیمتی ہے، اس کی جان بچاؤ۔ یہ ویسے سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا نواز شریف جیسا سلوک پاکستان کے ایک عام شہری کو ہو سکتا ہے؟ عام کیا، ایک خاص شہری کو بھی ہو سکتا ہے۔ کیا آپ نے یہ رویہ جو ہے پاکستان میں آج تک جیل کے اندر قید کسی سیاسی قیدی کے ساتھ بھی رویہ رکھا، لیکن آپ نے بھیج دیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایسے شخص کو ضمانت دی اور اس سے ایک بانڈ لیا، جبکہ اس وقت کی گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ اس سے اتنے ارب روپیہ رکھوا لیں تاکہ سیکورٹی کے طور پر موجود ہو، لیکن کہ جو اگر وہاں جاتا اور وہاں جا کے کہتا بھائی جان میں نے ضمانت دی ہوئی، آپ میرے ساتھ چلیں، تو وہ جا کے کہتا کہ یہ مجھے اغوا کر کے لے جانا چاہتا ہے، تو اپنے بھائی کو بھی وہاں سے لندن بدر کروا سکتا تھا۔ تو یہ پاکستان کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کے ایک فیسلٹی دی کہ چلو مان لیا۔ اس کے بعد عدالت کے حکم کے مطابق کچھ عرصے کے لیے 6 ہفتے کے لیے آپ کو علاج کرانا تھا۔ ہم نے یہ بھی مان لیا کہ آپ عدالت کے حکم کے مطابق 6 ہفتے ڈاکٹروں کے پاس گھومتے رہے، کرتے رہے، ڈاکٹر ہی مانے۔ اس کے بعد یقینی طور پہ آپ کو 6 ہفتے کے بعد عدالت میں آ جانا چاہیے تھا کہ مجھے مزید مہلت دی۔ نہ بھی آ پاتے تو اپنی اٹرنی کے ذریعے، جیسے آج عطا تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک درخواست جمع کی کہ بندہ ہمارا آ رہا ہے، اس کو کسی نہ کسی طور پر ہمیں کر دیا جائے، فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ اس کو عبوری ضمانت، حفاظتی ضمانت دی جائے۔ نہیں کیا۔ اب 4 سال کے بعد آپ تشریف لا رہے ہیں۔ نواز شریف بڑا آسان تھا پاکستان کی عدالتی نظام کو اگر وہ عزت دینا چاہتے تو آج سیدھے آ کے عدالت کے سامنے سرنڈر کرتے، بلکہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سیدھا آتے کہتے مجھے گرفتار کرو، میں مفرور بھی ڈکلیئر ہوں، میں یہ بھی ہوں، اور اگلے دن صبح درخواست پیش کرتے اور عدالت ان کو بلا لیتے۔ لیکن نواز شریف نے چاہا کہ میں اس عدالتی نظام کو 24 کروڑ عوام کے سامنے ننگا کر دوں،
ان کی مبلغ اوقات لوگوں کو دکھا دوں کہ یہ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ اور یہ نواز شریف کی وہ خاص ٹیکنیک ہے کہ جس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جس وقت چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے پاکستان کے کسی بھی ادارے کی عوام کی نظروں کے اندر ترسیخ کر سکتا ہے، ذلت کروا سکتا ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو 10 سال، اب دیکھیں جج بشیر صاحب، جس جج نے ان کو سزا سنائی تھی 80 لاکھ پاؤنڈ، 1 ارب 60 کروڑ روپے کی سے زائد کی گئی تھی، مریم نواز کو 20 لاکھ پاؤنڈ کی دی تھی، اور ساتھ ہی ان کو انہوں نے 10 سال کی سزا نواز شریف کو 7 سال کی نواز کو دی تھی، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 10 سال کے لیے نواز شریف صاحب نااہل ہیں کسی بھی عوامی عہدے کے لیے۔ اب اس عوامی عہدے کو عدالت کا فیصلہ کہتا ہے کہ 10 سال کے لیے نااہل ہیں۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو 5 سال کی ترمیم جو ہے عدالت کے عہدے کو نل اینڈ وائڈ نہیں کر سکتی۔ الیکشن کمیشن کی ترمیم اب آئی ہے، یہ فیصلہ اس سے پہلے کا ہے۔ اس طرح اور وہ باقی تو چلو چھوڑو اقامے والی بات، لیکن پاکستان کے اندر ایک مجرم کی، ملزم نہیں، ایکیوز نہیں، کنوکٹڈ کرمنل کی اتنی عزت آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ لیکن اس سے زیادہ اور بڑی بات، میرے گھر میں اگر کوئی مفرور چھپا ہو تو عدالت جو ہے وہ فوری طور پہ حکم دے گی کہ اس مفرور کو ڈھونڈیں، اور بو سونگتی ہوئی پولیس جو ہے میرے گھر آئے گی، اور ساتھ مجھے بھی ہاربرنگ دا کرمنل، مفرور، عدالت کا مفرور، میں ملزم نہیں کہہ رہا ہوں، عدالت کا مفرور۔ عدالت نے ان کو ایک کیس کے اندر مفرور، وہ مفرور وہ ہوتا ہے جس کی 87-88 کے تحت جس کی جائیداد ضبط کی جاتی ہے، اس مفرور کو بھی انہوں نے کہا کہ تشریف لے آئیے، آپ آ جائیں۔ تو اصل میں یہ پورا کہانی قصہ آپ کو بتانے کا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان میں آج کے بعد اگر کوئی شخص یہ تصور کرتا ہے کہ پاکستان کی عدالتی نظام سے انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے، تو شاید اس کو اس اپنے خیال کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا کیس جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ جو کہ سپریم کورٹ نے آج ہی اس کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ جیسے ہم انٹرویو میں 2 دن پہلے اعتزاز احسن نے کہا تھا کہ حکومت نے ایک ریوالونگ ڈور بنا دیا ہوا ہے۔ ادھر عدالت ایک چیز کا اعلان کرتی ہے کہ جناب آپ اس کو رہا کر دیا جائے ضمانت میں، ایک دوسرا مقدمہ تیار ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کو پکڑ کے جیل میں لے جایا جاتا ہے۔ کے پی کے کی عدالت خیبر پختونخوا کی ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ان کو گرفتار کرنے سے پہلے پوچھیں گے، آپ نے ضمانت دے دی، پوچھیں گے کہ آپ کو گرفتار کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے سردار طارق مسعود صاحب نے کمال مہربانی کرتے ہوئے کہا نہیں، خبردار، یہ تو اگر کل کو جرم کر دے، ایک آدمی ایک جرم میں، کل کو ایک قاتل جو ہے وہ بعد میں جا کے چوری کر لے تو کیا اس کو نہیں پکڑا جائے گا؟ یقیناً پکڑا جائے گا۔ لیکن کیا آپ عدالت جو ہے یہ آسمانی سطح پہ کھڑے ہو کے فیصلہ کر رہی ہے؟ عدالت بنیادی طور پہ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے، قانون کے اندر ایک سب سے بڑا لفظ ہوتا ہے موٹیو آف دا کرائم، کہ کرائم کا موٹیو کیا ہے، اور اگر موٹیو یہ ہو کہ آپ نے کسی شخص کو تنگ کرنا ہے تو آپ تو ایس ایچ او کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں، آپ کو پاکستان کے ہر بندے کو، اس شخص کو جو کہ تھانے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ اگر یہ شخص جو ہے، اس شخص نے مجھے اتنے لاکھ روپے نہ دیے تو آج میں نے اس کو اس میں پکڑا ہے، کل میں اس کو دوسرے مقدمے میں پکڑوں گا، پرسوں میں کسی اور ایف آئی آر کے اندر اس کا نام درج کر دوں گا، ترسوں کسی اور کے اندر اس کا درج کر دوں گا، اور میں اس کو ذلیل و خوار کر دوں گا، اتنے لاکھ روپے مجھے دے گا تو پھر جائے گا۔ یہ آپ نے وہ تلوار پکڑا دی ہے اس ایس ایچ او کے ہاتھ میں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پڑھائی گئی ہے کہ جس کے بعد وہ جیسے کھیل، ہم انتظامیہ میں رہے ہیں، ہمیں پولیس کا ایڈمنسٹریشن ہمیں پتہ ہے کیسے کھیلتے ہیں۔ جس وقت حدود آرڈیننس آیا تھا وہ انہوں نے لوگوں کو جینا دوبر کر، آج 9 مئی کا واقعہ بھی کل کی بات ہے، فلاں بچے کو پکڑا، تم نظر آئے تھے مجھے وہاں پر، 9 مئی اتنے لاکھ روپے دے دو،
میں تمہیں 9 مئی کے مقدمے سے چھڑا دوں، اتنے لاکھ روپے دے دو۔ لوگ بوریوں میں نوٹ بھر کے ان تھانے داروں کے دروازوں پہ بیٹھے رہے ہیں کہ یار ہمارا بچہ وہاں ویسے ہی آیا ہوا تھا، جیو فینسنگ میں آپ نے ایسے نام دے دیا ہے، وہ تو بیچارہ گزر رہا تھا وہاں سے، تم نے اچھا نہیں اتنے پیسے دو کیسے ہوگا۔ یہ چیزیں لوگ جانتے ہیں، اور یہ لوگ اسی لیے عدلیہ سے توقع کرتے تھے، لیکن شاید ہم نے اس پاکستان کے اندر ایک اور مزار تعمیر کر دیا ہے۔ میرے ایک استاد تھے آرتھر لیونگسٹون، وہ کہتے ہیں پاکستان ایک بہت بڑا نظریات کا قبرستان ہے، یہاں کسی شخص کو بھی آ کے دفن کرو، کسی نظریے کو دفن کرو اور جھنڈا لگا دو، اس کی پرستش کریں گے۔ سوشلزم دفن کر دو، کمیونزم دفن کر دو، یہاں تک کہ اسلام کا بھی ایک مزار بنا دو کہ اسلام ایک زبردست قسم کے مذہب تھا، اس کا مزار بنا کے جھنڈا۔ اب یہ اداروں کا قبرستان بنتا جا رہا ہے، اور سب سے پہلی قبر عدالتی نظام کی ہوئی ہے۔ اللہ حافظ۔